السلام علیکم جی، سب دوستوں کو میری طرف سے کیا حال ہے جی؟ سب خیر و خیریت سے ہیں؟ گھر پہ بھی سب خیر ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرامی، اللہ نے مجھے موقع دیا 2018 فروری میں عمرہ کرنے کا۔ تو یہ زندگی کا ایک ایسا سفر تھا جو لمحہ لمحہ آج تک یاد ہے۔ اس سفر کی تیاریاں، اس سفر کے سوچ، اس سفر کے جانے کے حوالے سے اللہ کا خوف کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے نبی کے گھر جانا ہے، تو وہاں جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، وہ ایک عجیب کیفیت تھی، عجیب معاملہ تھا، سوچا نہیں تھا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو دوست اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں وہ اب ان سے پوچھیں تو ان پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی، پانی بہہ رہے گا آنکھوں میں، روح کانپ اٹھے گی۔ اتنا پر نور پر سرور، وہ اتنے بارونق بازار، وہ اتنی بارونق مسجدیں، وہ اتنے بارونق مقامات، اتنے بابرکت والے مقامات کہ کیا کہنے۔ میں جب پروگرام بنا، میرا ایک دوست ہے، بھائیوں جیسا دوست ہے، تو اس نے مجھے کہا عمرہ کے لیے، میرا پروگرام تھا، بن رہا تھا پروگرام، تو میں نے تیاری کی۔ تو یہ غالباً جنوری کا سٹارٹ تھا 2019۔ اسی بیچ وہ میری بیوی، میری مسز جو ہیں، ان کا پروگرام بن گیا، میری وائف کا، کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ میں نے کہا چلو آپ بھی چلو ساتھ۔ ناظرین گرامی، آپ یقین کریں کہ 5 دن میں پاسپورٹ بن گیا میری مسز کا خلاف توقع، اور جو باقی اس کا پروسیس تھا، وہ تھم پرنٹ کروانے تھے، وہ بھی ارجنٹلی ہو گئے، جبکہ میرا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود وائف کا اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنایا جی، ہمارے ویزا لگ گیا، اور 26 جنوری کو فلائٹ تھی۔ تو جب میں لاہور سے آ رہا تھا فنگر کروا کے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان کے دفتر سے نکلا، میں رستے میں سوچ کے کہ یار اب تو جانے لگا ہوں، تو سچی جانے لگا ہوں، واقعی اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب میں نے چلے جانا ادھر، اللہ کا گھر دیکھ کے آنا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ تقریباً اس دفتر سے روڈ کا سفر تھا اندازاً کہہ لیں 1 کلومیٹر کا۔ تو وہاں سے میں نے کوئی رکشہ ٹیکسی نہیں لی، بس ایسے ہی ایک اپنی مستی میں پیدل چلے جا رہا ہوں، روئے جا رہا ہوں، آنسو ہیں، بہے جا رہے ہیں، بہے جا رہے ہیں، بہے جا رہے ہیں، خوف ہے دل میں، آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، اللہ کے سامنے آ جانا ہے، اللہ کے سامنے جانے لگا ہوں، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اللہ 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 اللہ۔ جی پھر اللہ نے بلایا، 26 جنوری کی فلائٹ تھی، تو جہاز میں بیٹھے، تب بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ یار واقعی جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ تو رستے میں جو ہے وہ کوئی ہوش ہی نہیں تھا، بس اللہ لے کیے جا رہے تھے۔ ساری جو تقریباً وہ فلائٹ تھی، اس میں زیادہ لوگ جو ہے، تب عمرہ عروج پہ تھا، لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے، اس میں کافی سارے جو ہیں احباب وہ عمرہ والے زائرین تھے، جن میں سے ہم بھی 2 تھے۔ تو وہاں پہ جناب میری وایا کی فلائٹ تھی، لاہور سے ریاض، اور ریاض سے آگے جدہ والی فلائٹ تھی، جدہ سے پھر آگے جو وہ ان کی بس سروس ہوتی ہے اس پہ جانا تھا بیٹھ کے۔ فلائٹ تھی جناب رات کو، ادھر سے نکلے ہیں جناب 11 بجے، اور تقریباً 3 بجے فلائٹ لینڈ کی ہے جی۔ اسٹے تھا ادھر ریاض میں، وہاں سے دوسری فلائٹ تھی آگے ٹرمینل 5 سے، تو وہاں سے جو ہے وہ ایک بار کیری وغیرہ سارے لیے، پھر دوبارہ دوسرے ان کے وہ جو ہے ٹرمینل 5 اس پہ گئے، دوسری فلائٹ میں بیٹھے،
تو بہرحال جی کیا آپ کہیں، آپ کو شاندار سفر تھا، شاندار، دنیا کا مزیدار سفر، اس سے بہتر نہ میں نے کوئی سفر کیا ہے اور نہ اللہ مجھے کروائے، اس سے عظیم سفر کوئی نہیں۔ جن جن لوگوں نے یہ سفر کیا ہے، یقین مانے آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو اپنے سفر کا ایک ایک لمحہ ایسے بتائیں گے کہ افسانوں میں گم ہو جائیں گے۔ ہے ہی ایسا سفر، اللہ سب کو بلائے۔ ایک مسلمان کی اس سے بڑی خواہش نہیں ہوتی کوئی کہ اللہ اس کو اپنے گھر بلا لے، یہی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ بہرحال جی ہم وہاں سے ریاض سے جدہ گئے، جدہ فجر کا ٹائم تھا، تو بس میں بیٹھے، جب مکہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، تو ابھی مکہ سے پیچھے ہی تھے، تو دن نکل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سورج نکل رہا ہے، لالگی ہو رہی ہے، صبح کا ٹائم ہے۔ کیا ہی کیفیت تھی، کیا ہی سرور تھا، کیا ہی بات تھی اللہ کے گھر کے اور اللہ کے شہر کے کہنے کے۔ تو سارے لوگ جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہے تھے، تسبیحاں پڑھی ہوئی تھی، بزرگ تھے، بچے تھے، فیملیز تھی، مختلف لوگ تھے سارے، وہ عمرہ والے چونکہ زائرین تھے۔ تو دور سے ہمیں کلاک ٹاور نظر آتا ہے، دور سے، ابھی ہم مکہ میں داخل نہیں ہوئے، وہ بہت ہائٹ پہ ہے، دور سے نظر آ جاتا ہے، تقریباً میرا خیال ہے بھی شاید آدھے پونے گھنٹہ پیچھے ہو گاڑی اتنے سفر پہ، تو وہ اتنا ہائٹ پہ نظر آ جاتا ہے۔ تو گئے جناب، گاڑی پہنچ گئی، انہوں نے اتارا، تو ساتھ ہی ہوٹل تھا، ہوٹل میں جا کے اپنا سامان وغیرہ جو ہے وہ رکھا، چابی لی، سامان رکھ کے لاک کیا، احرام چونکہ باندھا ہوا تھا اس لیے عمرہ کرنا تھا، تو عمرہ کے لیے چل نکلے۔ تو یقین مانیں کہ وہ جو کیفیت تھی کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو شہر ابراہیم خلیل پہ وہ جو مشہور ہے کبوتر چوک، وہاں سے گزر کے، تو ایک عجیب کیفیت تھی کہ ابھی پتہ نہیں دل پھٹے گا اور دل پھٹ کے باہر آ جائے گا، ابھی پتہ نہیں میں ادھر ہی اللہ مجھے اپنے پاس رکھ لے گا، میرا کیا بنے گا۔ میں نے کچھ گناہ کیے ہیں جو ایسے پوشیدہ ہیں جن کا تو میرے اللہ کو اور مجھے ہی پتہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، تو میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ تو وہ ایک ایسی کپکپی تھی جسم پہ، ایک ایسا خوف تھا، ایک ایسی کیفیت تھی جو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو باب فاز سے، عمر بن عبدالعزیز سے داخل ہوئے، سامنے گئے، تو جانے والوں نے جو پہلے گئے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی آپ نے نیچے دیکھ کے جانا ہے، نیچے آپ نے جو ہے اللہ کا گھر کعبہ شریف اپنے اس کے قریب جا کے نظر اٹھانی ہے، بالکل قریب جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور سرور آئے گا۔ ہمارے دل میں بھی ایسے ہی تھا کہ یار یہ زندگی میں پہلی بار آئے ہیں، تو جا کے پاس ہی جو ہے وہ اٹھائیں گے نظر۔ میں اور میری وائف تھی، ہم ایک دوسرے کا ہم نے ہینڈ پکڑا ہوا ہے، اور کبھی کسی سے لگ جاتے ہیں، تو ایسے نیچے نظر کر کے جا رہے ہیں، نیچے کر کے جا رہے ہیں، اوپر دیکھ نہیں رہے کہ نہیں بھائی نہیں پاس جانا ہے تو ہم نے تو پاس جا کے دیکھنا ہے، ہم نے تو بھائی دور سے دیکھنا ہی نہیں، ہم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہی پاس جا کے، ہم نے دور سے دیکھنا نہیں بھائی۔ تو کبھی کسی بندے میں لگ جاتے ہیں، اسے سوری کرتے ہیں، سوری جا رہے ہیں جناب، پھر جا کے وہ نیچے سیڑھیاں اترتے ہیں، سیڑھیاں اتر کے گئے تو اب حتیم میں آ گئے، وہ جو طواف والا ایریا ہے۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سیڑھیاں ہم نیچے اتر گئے ہیں نا، تو اس کا مطلب اب پاس ہیں ہم، لیکن ہم پھر بھی جائے جا رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ناظرین ہم پہنچ گئے مقام ابراہیم کے پاس رکے، تو میری بیگم نے کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں، شاید ہم پاس آ چکے ہیں۔ تو نظر اٹھائی، دیکھا فجر کا وہ تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا، رش بھی کم تھا۔ تو سامعین کرام آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ جو کیفیت میری تھی اس سے ہی زیادہ جو ہے وہ میری بیوی کی تھی، روئے جا رہے تھے۔ اللہ کا گھر تھا اور ہم تھے، مجھے نہیں یاد کہ وہاں پہ اور لوگوں کی کیفیت کیا تھی جو ہمارے ساتھ چلے گئے تھے، ان کا کیا
اس وقت حالت ہوگی یا وہ اپنے حساب سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے ایک ایسا روح کو معطر کر دینے والا ایک ایسا لمحہ تھا جو آج تک مجھے یاد ہے، اور اللہ نے یہ مجھے عزت بخشی، اللہ نے اعزاز بخشا، اللہ کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ کریم نے میری اس عمر میں مجھے بلایا کہ جب میں خود چل کے جا سکتا ہوں، نہ کہ اس عمر میں کہ جب مجھے سہاروں کی ضرورت ہوتی۔ تو وہ جو کیفیت تھی اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، دیکھیں آج میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اس بات کو 4 سال گزر گئے ہیں، لیکن جب یہ علماء یاد آتا ہے تو یقین کریں آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے کہ اللہ کریم ایک بار پھر بلا لے۔ میرا گھر تو اتنا پیارا ہے کہ بندہ تو 1000 بار دیکھے، ساری عمر بھی دیکھے، ساری زندگیاں تو اور کتنی زندگیاں دے دے پھر بھی دیکھے، تو تیرے گھر سے تو خوشی نہیں ہوتا بندہ۔ اور یہ تو وہ گھر ہے کہ وہاں جا کے عبادت بندہ کرے نہ کرے، پڑھے، بس نماز پڑھ لے اور اللہ کے گھر کو دیکھ لے، اور اس سے افضل عبادت وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ تو جناب وہاں سے نہ ہلا گیا، وہیں پہ کتنا ٹائم، آدھا گھنٹہ کتنا ٹائم گزر گیا، اللہ کے گھر کو دیکھے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جب اللہ کا گھر میں نے دیکھا تھا تو میں نے کیا مانگا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ پہلی دعا مانگتا ہے، دعائیں ساری مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں چلے گئے ہیں تو پیچھے تو کچھ چیز رہ ہی نہیں گئی، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جب اس سے مانگنا ہے تو وہ تو دینے والی ذات ہے، وہ تو قادر بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ساری اس کی صفات ہیں۔ تو بہرحال کچھ خصوصی تھا، وہ اللہ سے مانگا اور وہ اللہ نے دیا بھی۔ ایسے ہی میری بیوی نے کچھ مانگا، جب ہم واپس آئے پاکستان میں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا مانگا تھا اللہ سے، تو میں نے اسے کہا کہ وہ ایسے، وہ تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد جناب ہم نے طواف کیا، طواف کے بعد جو ہے وہ نوافل ادا کیے مقام ابراہیم پہ، زمزم پیا، سعی کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بال کٹوانے تھے، تو چونکہ ہم نئے تھے، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ کس سائڈ پہ جو وہاں پہ حمام بنے ہوئے ہیں، سلون بنے ہوئے ہیں جو بھی، تو ہم اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے۔ گرمی تھی، عقیدت سے جوتا پاؤں میں پہنا نہیں کہ نہیں بھائی جوتا تو پہننا نہیں، ادھر کی جوتا پہننا، یہ تو اللہ کا گھر ہے اور یہ پاک زمین ہے، یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے ہیں، تو بغیر جوتے کے جناب جائے جا رہے ہیں تقریباً وہ آپ سمجھ لیں کہ اندازاً کو 1 کلومیٹر آگے جا کے، وہ کبری والی سائڈ اس کو کہتے ہیں، اس پہ چلے گئے۔ تو وہاں پہ آگے سلون بنا ہوا تھا، وہاں سے کٹنگ کروا کے ٹینڈ کروائی، اور واپسی جو ہے وہ اسی راستے سے واپس آئے، پھر حرم شریف سے گزر کے اپنے ہوٹل کی طرف گئے۔ تو وہاں پہ ایک عجیب سی بات ہوئی کہ جب واپسی پہ اپنے کمرے میں داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ کمرے کے ساتھ تو باہر ایک وہ کٹنگ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو ایک بڑا سلون بنا ہوا تھا زبردست۔ تو وہ بڑا زندگی میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم اتنا 2 کلومیٹر کا راؤنڈ لگا کے آ گئے ہیں تو نائی کو ڈھونڈتے ہوئے اور یہ بال کٹوانے کے لیے۔ بہرحال جی وہاں پہ یہی چیزیں تو اللہ کو پسند ہیں، وہاں پہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اپنی معافی مانگنے کے لیے سارے لوگ گئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی تکلیف جو ہے اس میں بھی ایک سرور ہے، ایک الگ ہی مزہ ہے، ایک الگ طرح کی ہی جو ہے اس میں لذت ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ جب بندہ اللہ کے گھر سے واپس آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بندہ اپنا دل وہی چھوڑ آتا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو اس کو پیچھے سے ایسے جو ہے نا وہ کھینچتا ہے کہ واپس آ۔ وہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کتنے انہیں عمرہ کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ 2 سال کے بعد جاتے ہیں، کچھ لوگ ہر سال جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ 6 ماہ میں جاتے ہیں۔ تو میرے ایک دوست تھے، میں انہوں نے پوچھا، جب میں نے عمرہ نہیں کیا تھا تب میں نے ان سے ایک بار کہا، میں نے کہا یار تم ہر سال جاتے ہو تو عمرہ تو وہ جو آپ نے کر لیا، اللہ کا گھر دیکھ لیا ہے، اب یہی پیسے آپ کسی غریب کو دے دیا کرو، کسی کی امداد کر دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تو اس نے مجھے ایک بڑی بات کہی تھی، اس نے کہا یار میرا بھی دل ایسے ہی کرتا ہے، میرا دل ایسے ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تمہیں اپنے گھر بلائے
تم ایک بار جاؤ پھر تم واپس آؤ، پھر یہ تب ہم کریں گے اس بات پہ جو ہے وہ اس کا جواب میں تمہیں تب دوں گا۔ ان کا ٹھیک ہے جی۔ تو اب باقی جو ہے آگے مدینے والا وہ تو میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، زیارتوں والا جو اپنی اگلی ویڈیو میں جو آپ سے انشاءاللہ وہ تجربہ شیئر کریں گے، وہ پر رونق سفر۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں واپس آیا عمرہ کر کے مکمل کر کے پاکستان آیا، تو اس کے بعد میں اسے ملا 1 ہفتے کے بعد، تو میں بھول گیا تھا وہ جو میں نے اس سے بات کی تھی، اسے یاد تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی وہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسے ایسے آپ ہر سال عمرے پہ جاتے ہو، تو اب آپ غریبوں کو پیسے دے دیا کرو، عمرے والے پیسے نکال کے، تو اب تم بھی اللہ کا گھر دیکھ آئے ہو، اب تم یہ بتاؤ کہ کیا خیال ہے۔ تو یقین کریں کہ میں لاجواب ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی وہ بات میں نے تب کی تھی، میں نے اللہ کا گھر دیکھا نہیں تھا، اب دیکھا ہے تو واقعی ایسا ہے کہ اب ایسے ہی کرتا ہے دل کہ بار بار جاؤں، ہر روز جاؤں، ہر دن جاؤں، ہر لمحہ جاؤں، اور اللہ بلائے، اللہ ایسے مواقع پیدا کرے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جو ہے وہ مدینے والا سفر جو ہے شیئر کیا جائے گا، زیارات شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو کافی سارے دوست جو ہیں وہ اس امید میں بھی ہیں یہ کرونا والا معاملہ ختم ہو تو اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں، عمرہ کر کے آئیں۔ کتنے سارے لوگ جو ہے بلکہ پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جی سب کو جو وہ بلائے سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ پاک یہ جلدی جو ہے کرونا والا معاملہ جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے، اور مجھے بھی اللہ بلائے دوبارہ، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اس دعاؤں کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔